إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. محرم الحرام کا مہینہ نصف گزر چکا ہے. آج 15 محرم الحرام 1447 ہجری. محرم الحرام میں ایک طبقہ فکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین اور گستاخی کرتا ہے، اور یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے بہت واضح ہیں. لہٰذا کوئی بندہ بھی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف زبان درازی نہیں کر سکتا، ان کی توہین اور گستاخی نہیں کر سکتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھلم کھلا صحابہ کرام سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ان کا دین اور مذہب ہی صحابہ کرام سے برات پر ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سنی باور کرواتے ہیں، پھر بھی ان کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بغض موجود ہے. حالانکہ اہل سنت ہونے کا مطلب ہی یہ ہے، صحابہ سے محبت، صحابہ سے عقیدت، صحابہ کا احترام، یہ اہل سنت کے بنیادی عقائد میں شامل ہے. محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، جو طبقہ کھلم کھلا صحابہ کرام کا انکاری ہے وہ تو زبان درازی کرتا ہی کرتا ہے. جو چھپے ہوئے صحابہ دشمن ہیں، جن کے دل میں بیماری ہے، نفاق والی بیماری، جو نہ کھل کے صحابہ کرام سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور نہ کھل کے ان سے دشمنی کا اعلان کرتے ہیں، ان کے دل میں صحابہ کی دشمنی اور بغض ہے. زبان سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، جی ہم تو صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے. جس کا عقیدہ یہ ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ رب العزت کی پسندیدہ ترین شخصیات ہیں، انبیاء و رسول کے بعد ان سے افضل کوئی ہستی دنیا میں نہیں ہے، ایسا شخص پھر ان پر اس طرح کے الزامات اور بہتان لگائے، جھوٹے تاریخ کے کوڑے دان سے ان کو نکالے اور جھاڑ پونچھ کر دنیا کے سامنے ان کو سچ بنا کر پیش کرنے کی جسارت کرے، وہ بڑا مجرم ہے. وہ کھلے مجرم جو ہیں ان سے بڑا مجرم ہے. وہ
ایسے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف تشکیک کے بیج بو رہا ہے، جو اپنے آپ کو صحابہ کے محب سمجھتے ہیں، ان کے عقیدے خراب کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں جن کی محبت اہل سنت ہونے کا معیار ہے، جن سے عقیدت اور احترام انسان کے سنی ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ جو شخص ان کا احترام کرتا ہے، ان سے عقیدت رکھتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، وہ اہل سنت ہے، اور جو ان سے محبت نہیں رکھتا، ان کے خلاف زہر اگلتا ہے، وہ شخص اہل سنت میں سے نہیں ہو سکتا، چاہے جتنے بھی دعوے کرتا رہے۔ دنیا میں مسلمان ہونے کے دعوے کرنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بالاتفاق سارے مسلمان دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، جیسے قادیانی ہیں، زبانی طور پر اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے ہیں اور اس بات پر وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان مانا جائے، لیکن ان کی کرتوتیں ایسی ہیں کہ ان کرتوتوں کے ہوتے ہوئے ان کو کوئی مسلمان نہیں مان سکتا۔ ایسے ہی بعض بدبخت ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سنی باور کرواتے ہیں، لیکن ان کی کرتوتیں ایسی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ان کی زبانیں دراز ہو گئی ہیں کہ ان کو اہل سنت نہیں مانا جا سکتا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سب سے محبت اور عقیدت کا برملا اعلان کرتے، اور ان پر جو جھوٹے الزامات اور بہتان جھوٹے لوگوں نے لگائے ہیں ان کی نفی کرتے۔ جو شخص خود ایسے جرم میں مبتلا ہے کہ وہ کسی صحابی رسول، جو جلیل القدر صحابی رسول ہے، جو عظیم الشان صحابی رسول ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ہے، آپ کا قریبی ہے، اس پر وہ خود جھوٹا الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے بہتان کو واپس لو، اپنا الزام اس کی نفی کرو، تردید کرو، وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ پھر اوپر سے کہتا ہے جی میں تو سب سے محبت کرتا ہوں، میں سب سے احترام کرتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے۔ کون سا عقیدہ ہے جو بہتان بھی لگائے، جھوٹ بھی باندھے صحابہ کرام پر، اور پھر محبت کا اظہار بھی کرے؟ یہ نفاق ہے۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ان مظلوم ہستیوں میں سے ہیں جن پر صحابہ دشمن سب سے زیادہ بکواس کرتے، جن پر سب سے زیادہ جھوٹ بولے گئے ہیں، جن پر سب سے زیادہ الزام اور بہتان تراشے گئے ہیں، اور وہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ ہمارے ائمہ محدثین متقدمین، ان کا امت پر یہ احسان ہے، احسان عظیم ہے کہ انہوں نے کھرے کھوٹے کی تمیز کر کے سامنے رکھ دی۔ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں، بعض جن کے دل میں بیماری ہے، وہ کہتے دیکھو جی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، ظالموں تم نے جان بوجھ کر یا پھر اپنی جہالت کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مطعون کرنا شروع کر دیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ انہی تاریخ کی کتابوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایسی باتیں ہیں جو غلط ہیں اور ہم ان کی تردید کرتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی بکواسات موجود ہیں، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی نازیبا باتیں اس تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہیں، لیکن آپ ان کو بیان نہیں کرتے۔ یہ نفاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہو پھر کہ یہ تاریخ کی کتابوں میں ہے تو میں نے تاریخی تجزیہ کر دیا ہے، ان مقدس ہستیوں کے بارے میں بھی میں نے وہ باتیں نقل کر دی ہیں جو جھوٹی ہیں۔ امت پر ہمارے محدثین متقدمین نے یہ احسان کیا کہ جس طرح حدیث کو باسند روایت کیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ باندھنے والا جھوٹ باندھ نہ سکے، سند ٹیگ لگا کر کہ اس کو کس کس نے روایت کیا ہے، کس طبقے میں کون بیان کرنے والا ہے۔ صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد کے ادوار تک سند کا سلسلہ ایک کڑی ذکر کر دی ہے کہ اس بات کا سورس کیا ہے، ماخذ کیا ہے، کہاں سے یہ بات لی گئی ہے، اور یہ ان کا احسان ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے آج ہمیں نہ سچی جھوٹی حدیث میں کوئی امتیاز ہوتا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھے گئے جھوٹ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی صفائی کر سکتے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تردید کر سکتے۔ اسی طرح ان محدثین کا یہ بھی احسان ہے کہ انہوں نے تاریخ کو بھی انہی سندوں کے ساتھ روایت کی۔ اسی طرح راوی اور واسطے ہر دور میں
ہر طبقے میں ذکر کیے کہ کون ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین اور بعد والوں کے بارے میں ایسی بات کرنے والا کون ہے، کس نے یہ بات بیان کی ہے۔ آج ان واسطوں کو چیک کر کے ہم بخوبی یہ جان سکتے ہیں کہ کون سی بات سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے، اور یہ ان محدثین کا احسان تھا۔ بعض جاہل لوگ آج ان محدثین کو آڑ بنا کر کہتے ہیں جی انہوں نے بھی تو اپنی کتابوں میں یہ باتیں ذکر کی ہیں۔ ظالموں، انہوں نے اپنی کتابوں میں ان جھوٹوں کو مینشن کر کے کہ اس جھوٹے نے یہ روایت نقل کی ہے، بیان کیا ہے، تاکہ بعد والوں کو پتہ چل سکے کہ اس کو بیان کرنے والا جھوٹا ہے، اور تم نے ان جھوٹوں کے نام صاف کر کے پیچھے سے سند حذف کر کے اپنے کالموں میں اور اپنی تحریروں میں اس کو ذکر کیا، اور بہانہ یہ کرتے ہو کہ پہلے محدثین نے کیوں ذکر کیا۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی اور خونی رشتہ دار، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس تعلق کے علاوہ کئی اور تعلق ہیں، جو ایک نسبی تعلق ہے، خاندانی تعلق ہے، خونی تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ چوتھے واسطے میں، چوتھی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب مل جاتا ہے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ والد گرامی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچویں پشت میں جا کے مل جاتے ہیں، اسی خاندان قریش میں جس خاندان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کے خاندان کو عزت اور شرف بخشا، سارے خاندانوں میں سے کنانہ کے خاندان کو۔ اور اس سے پہلے یہ بھی جان لیں کہ اسماعیل علیہ السلام کا جو ایک خاندان ہے وہ باقی سارے خاندانوں سے اعلیٰ ہے۔ آدم علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے اور ان کے آگے بیٹے اور ان کی آگے نسلیں ہیں، ان میں سے ابراہیم علیہ السلام اور پھر اسماعیل علیہ السلام، ان کی جو لڑی ہے اور ان کا جو خاندان ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فضیلت بیان کی کہ فلاں عمل کرنے والا، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ گویا اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے غلام آزاد کر دیا، بڑا اعلیٰ خاندان ہے سارے خاندانوں میں سے۔ اس خاندان میں سے اللہ رب العزت نے کنانہ کے خاندان کو مزید شرف بخشا، اس کو مزید منتخب اور خاص کر لیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنانہ خاندان میں سے اللہ رب العزت نے پھر قریش کو منتخب کیا، قریش کے خاندان کو مزید اللہ رب العزت نے خصوصیت عطا فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریش سے بنو ہاشم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بنو ہاشم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے قریش، جس کو اللہ رب العزت نے شرف بخشا ہے، اسی خاندان میں سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ پانچویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ اور آج لوگ بکواس کرتے بنو امیہ کے خلاف، بنو امیہ کو نعوذ باللہ برا خاندان بنا کے پیش کرتے ہیں۔ یقین جانیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سب کے مجرم ہیں، یہ جھوٹے ہیں، دغا باز ہیں۔ بنو امیہ کی بات کرتے ہو ظالموں، بنو امیہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان کے والد حرب اور ان کے والد امیہ ہیں۔ اس سے آگے دیکھیں امیہ بن عبد شمس اور عبد مناف۔ بنو امیہ اور عبد مناف میں ایک واسطہ ہے درمیان میں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں اور دادا ہیں عبد مناف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چوتھی پشت میں عبد مناف پہ جا کے سلسلہ نسب ملتا ہے۔ تو بنو امیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، جس طرح بنو ہاشم ہے قریش میں سے، اسی طرح بنو امیہ ہے قریش میں سے، قریشی خاندان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خونی رشتہ دار۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرالی رشتہ داریاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں بنو امیہ میں بیاہی گئی ہیں، 3 بیٹیاں، اور صرف ایک بیٹی بنو ہاشم میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔
باقی تینوں بیٹیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو امیہ میں بیاہی گئیں۔ ظالموں، جھوٹے ہو تم، اتنے بد کردار ہو، اتنے منحوس ہو تم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاندان میں 3 بیٹیاں دی ہیں اس خاندان کو تم برا کہتے ہو، اسلام کا دشمن گردانتے ہو۔ شرم کرو، حیا نہیں آتی تمہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور رشتہ داری اور تعلق کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو ہمشیرہ ہیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئے۔ اس طرح برادر نسبتی بھی بن گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور اس طرح سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بن گئے۔ بنو امیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں اور تعلق کتنا گہرا ہے، اور تم اس خاندان کو برا کہتے ہو۔ اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن منتخب افراد کو اللہ کی وحی لکھنے کے لیے مأمور کیا ہے، جن کو امانت دار سمجھا ہے، اور جن کی امانت کی گواہی اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی بنایا ہے۔ کاتبین وحی میں سے ہیں، جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں۔ یہ ان کی فضیلت ہے، اس سے بڑھ کر اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کئی غزوات میں کافروں کے ساتھ انہوں نے جنگ کی ہے اور اسلام کے جھنڈے بلند کیے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد بہت سارے میدان اور مارکے انہوں نے مارے ہیں، بلکہ اسلام کے بہت بڑے کمانڈر ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، سپہ سالار ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنہیں اپنا خاص معتمد بناتے ہیں، اور اپنے دور حکومت میں، پورے دور حکومت میں ان کو شام کا گورنر بنا کے رکھتے ہیں اور ان کو وہاں اس عہدے سے معزول نہیں کرتے۔ حالانکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کو انہوں نے، جن کو سیف اللہ کی تلوار ہونے کا لقب ملا ہے، ان کو بھی انہوں نے ان کے عہدے سے معزول کر دیا تھا، ان کی کسی خرابی کی وجہ سے نہیں، ویسے دیکھتے تھے کہ اس عہدے پہ اتنا عرصہ اس بندے کو رہنا چاہیے، اس کے بعد اس کا عہدہ تبدیل کر دے۔ لیکن سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سارے دور میں ایک ہی عہدے پر رہے، کیونکہ اپنے عہدے پر بہت بہترین پرفارم کر رہے تھے، اسلام کی سرحدوں کو وسیع کر رہے تھے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں، عہد خلافت میں، پھر بدستور اسی طرح شام کے گورنر رہے ہیں۔ شام کا پورا علاقہ ان کے زیر سایہ چلتا رہا ہے، اور شام کا وہ علاقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے دعائیں کی ہیں، جس کو بابرکت قرار دیا ہے، جس کو ایمان میں بہت زیادہ آگے قرار دیا ہے، حکمت میں بہت زیادہ آگے قرار دیا ہے۔ اس شام کے علاقے میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما گورنر رہے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور بڑی بڑی فتوحات جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت میں سے پہلا وہ لشکر جو غزوہ بحر کرے گا، یعنی سمندر پار کر کے اسلام کے جھنڈے دیگر بر اعظموں میں جا کے گاڑے گا، سب سے پہلا جو لشکر اس غزوہ بحر کی ابتدا کرے گا، اللہ رب العزت نے ان سب کو جنت الاٹ کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں، حالانکہ یہ غزوہ بحر جو ہے پہلا لشکر، یہ اس سے اشروں بعد، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی نہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی نہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ لشکر گیا، اور اس کے سپہ سالار اور کمانڈر ان چیف سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ سوئے ہوئے تھے، بیدار ہوئے، مسکرا رہے تھے، پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا پہلا لشکر جنہوں نے سمندری سفر کر کے، سمندر طے کر کے اگلے بر اعظموں میں جا کے اسلام کے جھنڈے گاڑنے ہیں نا، وہ اس لشکر کے سارے فوجی اور سارے سپاہی جنت میں تختوں پہ ٹیکیں لگائے ہو، بادشاہوں کی طرح اللہ نے مجھے دکھا دی ہے۔ اور انبیاء کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں، اللہ نے ان سارے ایک ایک فرد کو دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں، اور اس پورے لشکر کے کمانڈر ان چیف سپہ سالار سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی فضیلت کے کیا کہنے۔ پھر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پاسبان ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں مخالفت ہوتی تو غصے میں آ جاتے، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں حکم اس کو پامال کیا جا رہا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، پھر تم اس پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، نہ جمعے کے خطبے میں اتنا زیادہ وقت ہوتا ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کے نزدیک معتبر ترین ہستی ہیں، خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے بعد اہل بیت کے نزدیک سب سے معتبر ہستی اگر کوئی ہے جو پوری امت مسلمہ کی قیادت کر سکتی ہے تو وہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا ان کی طرف اشارہ کر کے، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں سردار ہے؟ حسن بیٹا میرا سردار ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت ان کے ذریعے امت کے دو عظیم الشان گروہوں میں صلح کروائے گا، اختلاف ہوا ہوگا، میرا یہ بیٹا صلح کا سبب بنے گا اور امت اس وجہ سے پھر دوبارہ ترقی کی راہوں پہ چلی جائے گی۔ پھر وہ صلح کون سی ہوئی؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جو نواسہ رسول ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی خلافت کی بیعت کی گئی، 6 مہینہ خلیفہ رہے۔ 6 مہینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی یہ خلافت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو سپرد کرتا ہوں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، کیونکہ یہ امت کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، امت اور ترقی کر سکتی ہے، اسلام کی سرحدیں وسیع ہو سکتی ہیں، اس لیے میں خود نواسہ رسول حسن ابن علی میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین تسلیم کرتا ہوں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے چچا زاد ہیں، عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ امیر المومنین مانتے ہیں، امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، وہ ان کے بارے میں کسی کی طرف سے ایک اعتراض سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان کے سامنے کوئی اعتراض کرنے کی کوشش کرتا اس کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں ہم نے بڑے تفصیلی اللہ کے فضل سے دلائل بھی دیے ہوئے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل اسلام میڈیا پہ موجود ہیں، اور 1 2 نہیں درجنوں لیکچرز ہیں، گھنٹوں کے درجنوں لیکچرز، جن میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی موجود ہیں، اور ان پر جو اعتراضات کفار کرتے ہیں، فساق کرتے ہیں، فجار کرتے ہیں، اسلام کے دشمن جو ان پر اعتراض کرتے ہیں، جو دین کے دشمن، جو صحابہ کے دشمن اعتراض کرتے ہیں، ان سب کے جوابات بھی درجنوں لیکچرز موجود ہیں اللہ کے فضل سے۔ آج کوئی منہ اٹھا کے اسلام کی خدمت بنا کر اس کو پیش کرتا ہے، جی میں نے تجزیہ کیا ہے، تاریخی تجزیہ کیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر، اور جھوٹ کہتے جی انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے جو شرطیں طے کی تھیں ان شرطوں کی خلاف ورزی کی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کوئی مائی کا لال اٹھے اور ایک سند لے کر آئے، دنیا میں ایک بار ثابت کرے ایک شرط، اور جھوٹو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کوئی شرط نہیں رکھی، غیر مشروط بیعت کی ہے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی۔ اور خلافت کی بیعت کبھی مشروط ہوئی ہے ظالموں؟ جھوٹو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا دل بھی کالا ہے، تمہارے لفظ بھی کالے ہیں، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لکھتے ہو۔ نواسہ رسول بیعت کر رہا ہے، بیعت خلافت کی بیعت، انہیں امیر المومنین مان رہا ہے، اور جھوٹو تم کہتے ہو کہ شرطیں رکھی تھیں کوئی فلاں شرط کرنا۔ جی کیا خلیفۃ المسلمین کسی کو ماننے کے لیے شرطیں رکھی جاتی ہیں؟ کوئی مثال دے سکتے ہو اس کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کسی نے شرطیں رکھ کر کی ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کسی نے شرطیں رکھ کر کی ہو؟ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کسی نے شرطیں رکھ کر کی ہو؟ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کسی نے شرطیں رکھ کر کی ہو؟ خلافت کی بیعت بھلا مشروط ہوتی ہے؟ غیر مشروط بیعت کی ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ۔ ہاں اتنی بات ملتی ہے صحیح بخاری میں، انہوں نے کہا میرے ساتھ جو لوگ ہیں یہ مال کے بھوکے ہیں، ان کو کچھ مال دے کے ان کے منہ بند کر دیں تاکہ یہ کوئی شورش برپا نہ کریں بعد میں۔
ان کے منہ بند کر دیں. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے نواسہ رسول سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ ان مال کے بھوکوں کے منہ بند کر دیے. یہ کوفی ہمیشہ سے ایسے رہے ہیں. یہ نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بنے ہیں، نہ سیدنا حسن کے بنے ہیں، نہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بنے. کون تھے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں مرقوم ہے کہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے گزارش کی کہ مجھے اتنا مال دیں، میں ان کو دینا چاہتا ہوں. یہ مال کے بھوکے، یہ وہی نسل آج بھی چلی آ رہی ہے، بکواس کرتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. ان پر نہ کبھی اہل بیت خوش ہوئے، نہ کبھی صحابہ خوش تھے. سب جانتے تھے کہ یہ مردود لوگ ہیں، مال کے بھوکے ہیں، یہ خون کے بھوکے ہیں. انہوں نے اہل بیت کے خون سے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفے میں شہید کر دیے گئے. کوفے میں تھے نا علی رضی اللہ عنہ. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر ان ظالموں نے شہید کیا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کہاں شہید ہوئے؟ کیا مکہ مدینہ میں شہید کیا گیا انہیں؟ اس لیے یہ لوگ اصل میں دشمن ہیں، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف غلط باتیں پھیلا کر اپنے آپ کو بری کرنا چاہتے ہیں. اس لیے تاریخ کے جھوٹے قصے کہانیاں ہم نہیں مانتے. کسی میں جرت ہے، اخلاقی جرت ہے، کوئی علمی کرتوت ہے کسی میں، کسی کالم نگار میں، کسی محقق میں، کسی مصنف میں، تو ایک صحیح سند پیش کرے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی ایک بھی وعدہ خلافی نواسہ رسول سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے کی ہو؟ کہتے جی شرطیں رکھی تھی. جھوٹے لوگ جھوٹی باتیں، جھوٹے کالم لکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی کوششیں انشاءاللہ قیامت تک رائے گاہ جاتی رہیں گی. نہ ان کے پہلے آباء و اجداد کبھی کامیاب ہوئے، نہ یہ کامیاب ہوں گے، نہ ان کی آنے والی نسلیں جو ان کے طریقے پر چلیں گی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف اعتراضات کر کے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. صحابہ کے محب اور محافظ، ان کی ناموس کے پہرے دار اللہ کے فضل سے آج بھی موجود ہیں. پہلے بھی موجود تھے ہمارے آباء و اجداد محدثین علماء کرام ائمہ دین. آج ہم موجود ہیں، ہماری نسلیں انشاءاللہ ان لوگوں کا مقابلہ کرتے رہیں گی، ان کے جھوٹوں کے پول کھولتے رہیں گے. اس لیے یہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی جھوٹی افواہیں، جھوٹی روایات اور جھوٹے قصے کہانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں گردش کرتی، ان پر کبھی کان نہ دھرا کریں. قرآن میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر دو ٹوک اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو. اللہ نے ان کو جنت کا وعدہ دے دیا. کوئی پہلے مسلمان ہوا، بعد میں مسلمان ہوا، کتنی دیر حالت کفر میں رہا، کتنی دیر مسلمان رہا، اس سے قطع نظر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اللہ رب العزت نے سب کو جنت کا وعدہ دیا. یہ قرآن نے بتایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہیں، اتنی بہترین خوبصورت دعائیں. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اللہ اس کو ہدایت یافتہ اور ہدایت کا سبب بنا دے، پوری دنیا میں اس کی وجہ سے ہدایت عام کر دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اللہم علمہ الکتاب والحساب وقی العذاب. اے اللہ ان کو کتاب کا علم دے، یعنی وحی کا علم دے، ان کو حساب کا علم دے، معاشیات کا ماہر بنا دے. 20 سال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. سیدنا حسن پہلے موجود رہے ہیں، پھر شہید کر دیے گئے، پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پورے دور میں 20 سال موجود رہے ہیں. کسی ایک اقدام کو بھی انہوں نے غلط نہیں کہا. ایک اقدام کو جھوٹو تم کہتے ہو، شرطوں کی خلاف ورزی کی. کیوں نہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری یہ شرط تھی، میری یہ شرط تھی. کتاب و سنت کی مخالفت ہوتی، نواسہ رسول خاموش رہ جاتا. اور جھوٹو تم منہ اٹھا کے بولنا شروع کر دیا تم نے. نواسہ رسول نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اس کے بعد اہل بیت کے جتنے افراد ان کے خاندان کے موجود رہے ہیں صدیوں تک، جن کو تم بھی اپنے ائمہ مانتے ہو، ہم بھی اپنے ائمہ مانتے ہیں. ائمہ ہدا تھے، وہ نیک لوگ تھے، اہل علم تھے. ان میں سے کسی نے کوئی اعتراض کیا؟ کسی نے اعتراض کیا؟ کسی نے برا کہا ہو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو؟ ایک مثال لے کر آؤ. پھر تم جیسے جھوٹوں کی بات کیسے ہم مانیں؟ اہل بیت کو چھوڑ کر، صحابہ کو چھوڑ کر ائمہ دین گواہ ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کے ہمیشہ فضائل بیان کیے ہیں، ان کی ناموس کا دفاع کیا ہے، جھوٹی روایات کو رد کیا ہے ہمیشہ. اور ہم بھی ایسا کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.